راضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے زیادہ ممنون اپنے استاد کا ہوں۔ اب دیکھیں باتیں ذرا دیکھیں، اب کڑیاں ملاتے جائیے گا۔ والدین کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فرمایا ہے، بہت زیادہ، لیکن امام راضی اب نسبت دیکھیں نا، اب پیچھے سے احادیث مبارکہ انما انا بعثت معلما، یہ کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استاد بن کے آیا ہوں، معلم۔ امام تیری سوچ پہ قربان، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہی بندہ ایمان پر مکمل ہوتا ہے، تو امام راضی نے کیسے جوڑا ہے بات کو، کیسے پھیرا ہے بات کو، کہنے لگے کہ میں اپنے والد سے زیادہ اپنے استاد کا ممنون ہوں۔ اب استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام کائنات کا استاد ہوں، میں امی ہوں۔ امی اسے کہا جاتا ہے کہ جسے صرف رب پڑھائے، دنیا میں کوئی اس کو پڑھانے والا نہ ہو، دنیا میں وہ کسی کا شاگرد نہ ہو، اسے امی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ کہنے والے اب کوئی میری طرح کا ان پڑھ بندہ کہے کہ عجیب بات ہے جی، وہ کہہ رہا ہے کہ استاد کا حق زیادہ ہے میرے اوپر، میں اس کا زیادہ ممنون ہوں اپنے والد سے، تو ذرا حدیث مبارکہ کا جو حدیث پاک آئی کھڑی ہے معلم والی، اگر یہ رکھ دی جائے تو بھی ٹھیک، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے، اب یہاں پہ استاد کی تو بھی کچھ بات ہونی چاہیے نا۔ مولا علی، یہ بات میں روک رہا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی علی کا نام لینے والے سنو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے ایک لفظ پڑھا دے، جو شخص مجھے ایک لفظ پڑھا دے، گویا وہ میرا آقا ہے، گویا اس طرح کہ جس طرح اس نے مجھے خرید کر لیا ہے۔ علی کے نام لیوا، استادوں کا احترام تو کرو، کوئی استادوں کی بات تو مانو، جس نے تمہیں پورے کا پورا قرآن کریم پڑھا دیا ہے، آج تجھے تمیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے آنے کی، اس کے سامنے بیٹھنے کی، اس کے سامنے بات کرنے کی۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میں زیادہ ممنون اپنے استاد کا ہوں اپنے والد کی وجہ سے۔ بات دلیل بڑی مزے کی پیش کی ہے، ایمان تازہ ہو گیا ہے جب سے سنا ہے اور پڑھا ہے، خدا شاہد ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے مجھے عالم ارواح سے عالم دنیا میں لانے میں ان کا کردار ہے۔ عالم ارواح اوپر ہے، عالم دنیا نیچے ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں مجھے والدین لائے ہیں، اور جو میرے اساتذہ ہیں جن سے میں پڑھا ہوں وہ مجھے عالم دنیا سے اٹھا کر عالم ارواح تک پہنچائے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جو جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے انہوں نے مجھے تعلیم کے پر لگائے ہیں، میں اپنے علموں کے پروں سے، اب اللہ کے فضل سے، والدین کا قدر اپنی جگہ، لیکن میرے اساتذہ نے مجھے جو علم کے پر لگائے ہیں، اب میں عالم دنیا سے پرواز کر کے عالم ارواح تک چلا گیا ہوں۔ اب بتاؤ، والدین مجھے اوپر سے نیچے لائے تھے اور میرے اساتذہ مجھے نیچے سے اوپر لے کر چلے گئے ہیں، اس لیے میں زیادہ ممنون ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زبان مقدس سے فرمایا کہ وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب سب سے بڑے جو معلم ہیں، سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم، سن رہے ہیں نا قبلہ، سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم ایسا ایک امی، استاد جس کا استاد
सीता आवनी मस्ताना आलिया पीर छत्र शरीफ किबला उत्ते आवनी तुझको नसीरब तुझको नसीरब क्या खौफे दोज़ख तुझको नसीरब क्या खौफे दोज़ख पुल पर खड़ा तुझको नसीरब तुझको नसीरब क्या खौफे दोज़ख पुल पर खड़ा है पुल पर खड़ा है खुद कमली वाला पुल पर बात मुअल्लिम की हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता किया है किबला, और मैं बताता चलूं हाय 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी, अतिया नाम था जिनका, अतिया, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के हुक्म से लोगों को कुरान करीम की तालीम दिया करती थी। अपने मकान की छत पे औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को वो बुलाकर तालीम दिया करती थी। मैं अब मुअल्लिमा की बात कर रहा हूँ। अब आगे चलें जो कायनात का मुअल्लिम है, ज़रा शान दे बताइएगा, जो कायनात का मुअल्लिम है उसकी बेटी हो, और जो उस मुअल्लिम के शहर का दरवाज़ा है उसकी घरवाली हो, और फिर जिसके बदन से आय हाय जिसके बतन से पैदा होने वाले तेरे और मेरे इमाम आली मकाम, जिन्होंने कयामत तक के लिए चाहे कोई भी आ गया है, जिस तरह कुरान पढ़ा है न किसी ने पहले पढ़ा है न बाद में पढ़ेगा, जो उनकी माँ है सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा आलिमा मुअल्लिमा, ये मुअल्लिम, ये उनकी गोदी का असर है ना, ये उनकी गोदी का। और मैं आपको बताता चलूं कि सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीर पाक, आपने भी जब खिलाफत 4 साला सन 36 से लेकर 40 तक मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की खिलाफत थी, अरूज था, तब भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना में भी और कूफा में भी औरतों को कुरान पढ़ाया है। अब मैं पहले बात कर रहा था कि कुरान की हिफाजत तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। मेरा ये ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह कुरान करीम की हिफाजत फरमाता है, उसी तरह कुरान की हिफाजत करने वालों की भी हिफाजत फरमाता है। वही सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लोग कहते हैं हर किसी की अपनी तारीख है, हर किसी का अपना ज़ौक़ है, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से नबी के दर के नौकर की ये एक जरा बात सुनिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अली की बेटी की हिफाजत किस तरह की है, जिसने 4 साल तक लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाया है, लोगों की बच्चियों को कुरान। आप हमतन गोश हैं, आपको मजा आ रहा है ना? आएगा कैसे नहीं, अली के गुलाम बैठे हैं और मजा ना आए। सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है ना, अगर इससे पहली तीसरी आयत पढ़ो, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ये हो, इसके आगे या ये तीसरी उलाइका अलैहिम सलावत, ये तीनों की तीनों इनका मफ़हूम एक बनता है, ये जुड़ी हुई हैं। यहाँ सलवात भी है और रहम भी है। सलवात सलात की जमा है, जिसका मतलब भी रहमत, और आगे फिर रहमत। क्या ख्याल है, अल्लाह पाक ने 2-2 रहमतें ये क्यों फरमा दी हैं? इसका भी जवाब है, ये 2-2 रहमतें हर किसी के लिए नहीं हैं।
اس جہاں کے لیے رحمت اور ہے، اس جہاں کے لیے رحمت اور ہے۔ ہاں وہ تیرا اور میرا حسین ہے۔ یہ جہان جب تک رہے گا، جب تک آخری نمازی نماز پڑھتا رہے گا، اللہ کی رحمت اس پر برستی رہے گی۔ جب تک نماز میں صلاۃ پڑھتا رہے گا تو اس پر رحمت جاتی رہے گی۔ یہ ہے رحمت کا مطلب، اور صلوات کا مطلب ہے اس جہاں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، مہربانیاں، کرم نوازیاں جس طرح اللہ نے فرما دی ہیں۔ کہیں فرما دیا کہ تو جوانان جنت کا سردار ہے، کہیں فرما دیا کہ جنت تو اپنے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے جانا۔ یہ اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے قرآن کے ساتھ پیار کیا، حفاظت کی، تو اللہ پاک نے کس طرح کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر آپ کے معاملوں سے بڑی مختلف روایات ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اسی طرح قرآن والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ میں بتا دوں، اور میں سٹیج پر بیٹھ کر برملا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے خاندان والوں کا کسی مقام پر بھی پردے پہ کوئی حرج نہیں آیا، کوئی حرف نہیں آیا۔ میں یہ کیسے مان جاؤں؟ مدینہ منورہ کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے بازاروں کے ممبروں تک اگر جس ہستی کو نہ کسی دیوار نے، کسی ہستی کی چادر کو نہ کسی دیوار نے دیکھا ہے، نہ زمین کے ذروں نے دیکھا ہے، نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ درخت و شجر نے دیکھا ہے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ کربلا سے واپسی پر جس طرح وہ لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح ہو؟ اس طرح نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان حسین۔ ختم کا سامان آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نیک ہستیوں کے صدقے اور اپنے محبوب کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مائی مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا